دانستہ یا نادانستہ طریقے سے کوئی بھی اس پہ انوالو رہا اس کی ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور میں آج شروع میں بولنا چاہ رہا تھا تاکہ اس کو کنڈیم کریں اور یہ نان پولیٹیکل بنائیں، اور میری خواہش تھی کہ یہ غیر سیاسی بحث رہتی اور اس کو ہم خوبصورتی سے اس کو نکالیں. لیکن چونکہ لیڈر آف اپوزیشن نے ضروری سمجھا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو امپلیکیٹ کیا جائے ساتھ، اور پھر اس سے بھی زیادہ کہ ہمیں نصیحت ہو رہی ہے کہ ہم اپنے چیئرمین کو مطلب ان کے حساب سے کہ ہم ان کی بھی مذمت کریں، تو اب جواب دینا تھوڑا ضروری ہو. جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کو جو شہداء کی یادگار کے ساتھ یا ہمارے انسٹیٹیوشن کے کسی بھی چیز کے ساتھ کسی نے بھی کیا مذمت کرتا. اب یہاں پہ تقریریں ہوئی چونکہ اب تک سیاست آ گئی، سب نے تقریریں کی، اور جو جس نے سنا صحافی حضرات بھی ہیں ان کو اندازہ بھی ہوگا کہ کون رٹی رٹائی باتیں کر رہا تھا اور کون دل سے دکھی ہو کے باتیں کر رہا تھا. میں مثال دیتا ہوں راجہ ذکریہ کی. ان کی تقریر میں کچھ چیزوں سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ بالکل دل سے بولا. اس کی تقریر اگر آپ دوبارہ سنیں، اس کی صرف آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، یہ دل سے بول رہا. یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ ہم بولتے ہیں تو ہم دل سے بول رہے ہیں. اس پوری صورتحال پہ ہم دکھی ہیں، یہ اندر سے خوش ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان آرمی آمنے سامنے. ملک کا جو ستیہ ناش نکلتا ہے نکل جائے، کیونکہ اس وقت جناب اسپیکر یہ بات تو کہہ دی عمران خان، 91% لیٹسٹ سروے، 91% لوگ اس کے پیچھے، 91% مطلب پاکستان کی عوام. تو ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، نہ ایز اے پارٹی ورکر کے طور پہ، نہ جی بی گورنمنٹ کے عہدیدار کے طور پہ، نہ اس ملک کے شہری یا گلگت بلتستان کے باسی ہونے کی صورت میں. یہ ہمیں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اگر ہمارے اپنے ادارے کے آمنے سامنے ہو، چاہے پی پی اور نون ہو، ہمیں کبھی اس میں بھی خوشی نہیں ہے. اور یہ جو اس وقت ہے صورتحال، یہ واقعی بڑی سخت اور بڑی خطرناک ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ملک کو اس صورتحال سے نکالے. اللہ ملک کو اس صورتحال سے نکالے. یہ ہماری حکومت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہمارے پولیٹیکل کیریئر کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ ملک کو نکالے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. جناب یہاں پر مجھے جو زیادہ خوف تھا وہ یہی تھا کہ اس قرارداد کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو نتھی کر کے باتیں کی جائیں. اور یہاں پر سب نے کہا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کیوں ہیں؟ حفاظت کرتی ہے. حفاظت تو ہر ملک کی فوج کرتی ہے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کی فوج ان کی حفاظت کرتی ہے، تو ہماری فوج اسپیشل کیوں ہے؟ پوچھیں نہ، بتائیں، کوئی اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. ہماری فوج، اور پھر ہماری فوج کے اوپر انہی کی صفوں سے آیا ہوا کہ ہماری فوج نے کون سی جنگ جیتی ہے کہتے ہیں. میں ابھی بتاؤں گا کہ ہماری فوج بھی اہم کیوں ہے اور ہماری فوج نے جنگ کون سی جیتی. سب سے پہلے پاکستان کے اوپر آئے، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ فوج اہم کیوں ہے. یہ پاکستان کی آرمی پاکستانی قوم کی ہمیشہ سے لاڈلی رہی ہے. کیوں رہی ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی، پاکستان کبھی بھی ایک قوم نہیں ہے، ہم مختلف قوموں کا مجموعہ ہیں جو کچھ ہجرت کر کے آئے، کچھ مختلف خطے جو کٹ کٹا کے پاکستان بنا.
آئیڈیالوجی کے اوپر یہ ملک بنا. دنیا میں کتنے ممالک بنے. اسلامک ہسٹری میں مدینہ طیبہ کے بعد ایک ہی ملک بنا ہے جو آپ کے نظریے کے اوپر ہے, اسلامی نظریے کے اوپر, وہ پاکستان ہے. یہ کوئی ترک قوم کا ملک نہیں ہے, نہ یہ ایرانی قوم کا کوئی ملک ہے, نہ کوئی یہ عرب کا کوئی ہے کہ خنجراب سے لے کے گوادر کے اس ساحل تک ایک ہی قوم بیٹھی ہوئی, ایک ہی زبان بول رہی ہے, ہر چیز پہ متفق ہے. نہیں, یہاں پر بڑے مختلف ایشوز ہیں, اور ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے جو گوادر کے ساحل سے لے کے خنجراب کے ٹاپ پر بیٹھ کے اس ملک کو ایک رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے. اس کا نام پاکستان آرمی, اس لیے ضروری. پھر ایک اور چیز ہے کہ جب ہم بن گئے, جن سے نکل کے بن گئے انڈیا سے, اس کا نعرہ شروع سے ہی اکھنڈ بھارت کا. تانے تو بڑے مارے گئے کہ بھائی جنگ کوئی نہیں جیتی, وہ بھی آپ اچھی طرح سے تحقیق کر لیں, لیکن ہم سلامت ہیں پچھلے 75 سال سے, یہی فتح ہے ہماری. اور کس سے ہم بچے ہوئے؟ ہم اپنے سے 6 گنا بڑی فوج سے بچے ہوئے. ایسا ایک دشمن ملک جو اٹھتے بیٹھتے اس ملک کو ہڑپ کرنا چاہ رہا, اور ہم بچے ہوئے, اور پھر ہم نے اب ایٹم بم بنا لیا. کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 25 سال میں یہ ملک نکل جائے گا, کوئی کہتا 50 سال میں اس کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے. ہم نے ایٹامک بم بنایا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بھی اس میں کنٹریبیوشن, کسی اور انڈیویجول کی, مجھے پوری ہسٹری نہیں پتا, لیکن ایک ادارے کی اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن وہ یہی پاک فوج ہے, جس نے اس کی سیکیورٹی انشور کی, جس نے انشور کیا کہ جون سا برین جدھر دنیا میں ہے اویلیبل ہے, جون سا ریسورس ہے, جون سی چیز ہے, وہ لایا جائے. اس کی سیکریسی, اس کی سیکیورٹی ابھی تک انشور کی گئی ہے. یہ پاک فوج ہے. ہم نیوکلیئر پاور ہے. اب اتنی بڑی پاور کے بعد اب اس ملک کو, جیسے ابھی آپ نے راجہ صاحب نے بات بتائی حامد میر کے حوالے سے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی آگے کہے کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے ہیں. پاکستان اب وہ ریاست نہیں رہی کہ اس کے 4 یا 5 ٹکڑے کریں تو ارد گرد اس کا افیکٹ نہیں ہو. یہ پورا ریجن ڈس بیلنس ہوگا اگر پاکستان نہیں رہا. پاکستان نہیں رہا تو یہاں پہ پھر اس پورے خطے میں کوئی اور ملک بھی نہیں رہے گا. اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو ملک بنا یہ اللہ اور اس کے حبیب کے فیض پہ بنا, یہ اولیاء اللہ کی دعائیں اور کوششوں سے یہ ملک بنا, یہ مٹنے کے لیے نہیں بنا. تو جناب والا, اس لیے یہ آرمی دیگر ممالک کی آرمی سے مختلف ہے. ہاں کمی کوتاہی ہم سب, ہم میں سے ہی کوئی جاتا نا آرمی میں, کمی کوتاہی سب میں ہوگی, کسی نہ کسی جگہ پہ ہوگی, لیکن ریسورس کے حوالے سے, ریسورس کے ساتھ اس پرٹیکولر ایک فیز میں جو آپ نے رزلٹ حاصل کرنا ہے وہ آپ اس آرمی کا دیکھ لیں. جنگ کوئی نہیں جیتی ہے. ابھی شمس صاحب کوٹ کہہ رہے تھے, جو جنگ لیبیا نے لڑی دہشت گردوں کے خلاف, جو شام میں شام کی حکومت لڑ رہی ہے, جو عراق میں عراق کی حکومت نے داعش اور دوسرے جو دہشت گرد تنظیمیں ان سے لڑی, جو افغانستان کے اندر جو جنگ لڑی, ان سب سے کمبائن بڑی جنگ پاکستان نے اپنے سرحد کے اندر اور باہر بھی لڑی. پھر بھی ہم سسٹین کر گئے, ہم کامیاب ہو گئے. ہم 1980 سے حالت جنگ, ہم جنگ نہیں لڑے, ہم حالت جنگ میں, اور اللہ نے کسی نہ کسی معاملے پہ ہمیں سرخرو کی. تو اس لیے ہم مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بے شک ایک چھوٹی سی چیز ہوگی, لیکن یہ ایک بڑی سمبولک چیز ہے. اور بارڈرز پہ اگر کوئی ہمارا فوجی جوان کھڑا ہے, ہم کسی صورت میں اس کا مورائل کم نہیں کرنا چاہتے. اور یہ جو چیزیں ہیں جس کی آج میں نے جسٹیفیکیشنز دی ہیں, یہ میرے لیڈر یا میرے چیئرمین نے نہیں کہی ہیں کہ میرے فوجی جوان کا مورائل ڈاؤن ہوگا. یہ کسی اور کے قائدین نے کی ہے جس کی آج میں جسٹیفیکیشن دیتا ہوں. اور میں تمام فوجیوں سے, تمام فوجی جوانوں سے, پاکستان آرمی کو ان سے مخاطب کہ ہمیں آپ پر فخر ہے,
ہمیں آپ پر فخر ہے، اور کوئی یہ بتانے کی کوشش کرے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہیں اس ملک کا غدار وطن ہے۔ آپ نے بالکل کیا ہے، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا ہے، کیونکہ جس دن آپ حوصلہ ہار گئے تو یہ 1947 سے پہلے کی جو داستان ہے شہیدوں کی اور جو ہجرت کی کہانی ہے، یہ سب ڈھیر ہو جائے گا۔ تو آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، اس لیے ہم مذمت کر رہے ہیں، اس لیے آج 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور ہم امید کر رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی اپنی سیاسی چیزیں نہ لے کے آ جاتا۔ بہرحال پھر کلین چٹ کی بات، ایک تو میرے چیئرمین کے اوپر کلین چٹ، مجھے لگتا ہے امجد صاحب کو کسی آرمی کے ادارے میں سے کسی نے کوئی فرنچائز دی ہوئی ہے کہ کلین چٹ تم نے ایشو کرنا، یہ مطلب کون سی بات ہوئی؟ تم یہ کرو تو تمہیں کلین چٹ نہیں دو، ہمیں کلین چٹ اپنے پاس ہی رکھو۔ یہ صحیح ہے جناب رکھتے ہمارے لیڈر کی تعریف، عمران خان کی تعریف، اب سنیں عمران خان کی تعریف۔ عمران خان کیا ہے؟ 3 سال کی حکومت رہی، 3 سال، ٹھیک، 3.5 سال۔ اس سے پہلے 5 سال پی ایم ایل این کی رہی، اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کی رہی۔ ابھی ہماری فاضلہ جو دوست ہماری، اردو میری کمزور ہے، جو ہماری آنریبل کلیگ ہے ساجدہ دانش صاحبہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے میں یہ کریکٹ کر لوں کہ پی ٹی آئی نے حملہ نہیں کیا، لیکن جس نے بھی حملہ کیا ہم کہتے ہیں قرار واقعی صدق اور پوری تحقیقات ہوں، کیونکہ ہمیں تشویش ہے، یہاں پہ کئی قسم کی کہانیاں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ایک فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اس کی انکوائری ہو، اور جو بھی اس کا مجرم اس کو سزا دی جائے۔ اب جو ہماری کولیگ نے کہی کہ پیپلز پارٹی نے کوئی بات نہیں کی، اور اس کے بعد پھر میں عمران خان کے 3.5 سال دور میں ہوں۔ آپ نے حملہ کسی چوک میں نہیں کیا تھا، آپ نے میمو گیٹ کیا تھا اور امریکہ کو کہا تھا کہ ہم بھی ڈرے ہوئے، تم آ کے ان کو مارو۔ آپ نے یہ کیا تھا، یہ تمام ڈاکیومنٹڈ ہے، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا۔ یہ جناب ہم میں سے کسی، اور یہ باتیں میں نہیں نکالنا چاہتا، ہم سب مل کے 9 مئی کو کنڈیم کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر ڈان لیکس بھی ہوئی، اور جو تقاریر ہم نے سنی، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈان لیکس پورے ایوان کو پتا ڈان لیکس کیا تھا پی ایم ایل این کے دور میں۔ کلبھوشن جناب اسپیکر گرفتار ہوا، ہمارے کلیجے پھٹ گئے، لیکن ہم اس وقت کے پی ایم نے کلبھوشن کا کبھی نام نہیں لیا، کبھی زندگی میں نام نہیں لیا۔ خان صاحب جس وقت پرائم منسٹر تھے، تو مجھے یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اوپر پاکستان کو کرٹیسائز کیا تھا، تو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان، اور اس کا وہ جواب اس کو ملا تھا میرے خیال میں 1 گھنٹے کے اندر۔ تو میں یہ 3.5 سال میں بتاتا ہوں کہ پچھلی ان کی حکومتوں میں پاکستان کی سالمیتی کے اوپر کوئی بات ہوتی تھی تو ہمیں اس وقت پی پی اور نون کے قائدین سے کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ آ کے جواب دیں گے، لیکن خان صاحب جس وقت پرائم منسٹر تھے تو وہ 1 مین آرمی تھا، جو انڈیا کو بھی جواب دے رہا تھا، ویسٹ کو بھی جواب دے رہا تھا، جس نے یونائٹڈ نیشنز پہ بھی کیس لڑا، جس نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر یہ کہا کہ اگر کشمیر کا معاملہ ہوتا اور ہمارے پہ حملہ ہوتا ہم جنگ لڑیں گے۔ یہ پلوامہ کا جو واقعہ ہوا تھا، میرے دوست لیڈر آف اپوزیشن کو نام تو یاد ہوگا پلوامہ کا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ یہ ہماری 75 سالہ ہسٹری میں
یہ واحد واقعہ تھا جس میں ہم نے ایک ڈگنیفائڈ آنریبل طریقے سے پورے جو عالمی فورم سے اس میں انڈیا کو شکست دی تھی وہ عمران خان کے دور میں ہوئی، اور وہ ہماری پالیسی تھی جو ہم نے کی ہوئی. تو خان صاحب نے کبھی بھی 9 مئی کو کنڈم، مطلب جنہوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے نہ ان کو اپریشیٹ کیا اور اس واقعے کو کنڈم کیا اور ڈیمانڈ کی ہے سزا کی اور انکوائری کی، اور ہم اس کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہیں. اور ان کا ایک اور جملہ ہے کہ یہ پاک آرمی میری ہے. انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جس طریقے سے آپ کی لیڈرشپ نے تنقید کی، ہماری لیڈرشپ نے تنقید نہیں کی، تو ہم کیوں چھوڑے؟ ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے اور کل بھی کھڑے ہوں گے عمران خان کے ساتھ. جناب والا، میری جو ریکویسٹ ہے اپوزیشن سے، اور اپوزیشن بڑی میں ایک چیز کی مبارکباد دیتا ہوں، ان کی جو ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی، اس میں شاید ہماری اپنی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی نہیں سمجھ سکی، یہ بڑے طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی کو لڑا رہے ہیں پاک فوج کے ساتھ، اور بڑی حد تک کامیاب ہو گئے، بڑی حد تک کامیاب ہو. نہیں دیکھیں میری بات تو سنیں نا، نہیں لڑے لیکن میڈیا اور سارا کچھ آپ کے ہاتھ ہے، اور یہ بڑا گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، یہ بہت ہی گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سازش ہے یہ بڑی اتنے سخت طریقے سے ناکام ہوگی کہ یہ ان کو سمجھ بھی آئے گی. اور یہ بھی آج میری اس فلور پہ ایک پیشن گوئی ہے کہ بہت جلد تم لوگوں کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے، بہت جلد تم لوگوں کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کی کون سی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ہمارے لیڈر کی آج بھی اس 3.5 سال میں ادارے کے اوپر کوئی ایک سٹیٹمنٹ مجھے دکھائی جائے. اور ایک اور چیز تھی کہ ہمارے لیڈر کے اوپر کس کو کہتے ہیں آپ؟ جناب اسپیکر، ایک تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گیا، ڈرٹی ایری کہنے پہ اگر ایکس پرائم منسٹر عمران خان پہ ایف آئی آر ہو سکتی آپ کس پہ کہتے ہیں؟ لیڈر آف اپوزیشن پہ ایف آئی آر. اور دوسری چیز کہ گاڑیاں بھی چلائی گئی تھیں ہماری الیکشن میں 2020، یاد ہوگا، سرکاری املاک ادھر بھی چلائی گئی تھی. 2020 کے الیکشن کے بعد اب وہ کیسز بھی اوپن ہوں گے، کیونکہ جلاؤ گھیراؤ تو جناب والا بالکل ہی غلط ہے. جس نے کیا ہے اس کو کنڈم کیوں جی؟ ہاں بالکل گرفتاریاں ہوں گی جناب والا، یہ میرا اعلان ہے. اور جنہوں نے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو پنجاب میں ہو رہا ہے، جنہوں نے ادھر جلاؤ گھیراؤ اس سے بھی سخت کریں گے. زبردست. اور جناب اسپیکر، ہمارے جو لیڈر ہیں اس کی 3.5 سال اور یہ پچھلے 1.5 سال کی اس کی موومنٹ کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ان کی نکلے. ہاں انڈیویجول کے ساتھ ان کے ڈفرینسز ہوں گے، لیکن ایک سٹیٹمنٹ ان کی دکھائیں جو ادارے کے خلاف. انہوں نے ہمیشہ کہا پاک فوج ہماری ہے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم ایک ممبر اور ایک ورکر ہم کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج ہماری ہے. پاک فوج بالکل تم لوگوں کی نہیں ہے جو تمہارے قائدین نے بات کی تھی. اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ پتہ نہیں بڑے بہادر اور تگڑے، ان کی بڑی باتیں. جب زرداری صاحب نے تقریر کی تھی کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اگلے دن ہی دبئی گئے، اور جب تک ادھر کی رجیم چینج نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ ہو، دبئی سے واپس نہیں ہے. اور دوسرے بھی کتنے بہادر ہیں پی ایم ایل این کے، ہمیں بھی پتہ ہے. خان صاحب ایک اٹیمپٹ ہو چکا ہے، سیریس اٹیمپٹ، اور وہ جو سیکیورٹی پیرامیٹرز ہیں وہ انہوں نے نہیں، ان کی ٹیم نے ڈیزائن کیا، اور وہ اکثر اس کو بھی چھوڑ کے نکلتے، لیکن وہ کسی صورت میں ادھر سے نہیں نکلے. ایک امپورٹنٹ جو چیز تھی آخری جو لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی تھی، حقیقی آزادی کی. یہ حقیقی آزادی میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، یہ کب ہوا تھا؟ یہ اس وقت ہوا تھا جب 27 مارچ کو دھرنے میں خان صاحب نے ایک سائفر لے رہے تھے. اب میں اس بحث پہ نہیں پڑھتا،
کیونکہ اپوزیشن کا ہم نے ایک لیٹر لے رہا ہے کہ یہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے، جس کے اوپر پوری پی ڈی ایم، آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ جی ہمیں تو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، یہ ساری تقاریر آپ کو یاد ہوگا۔ پھر ہم رشیا کے پاس گئے گندم خریدنے کے لیے، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اس وقت پی ڈی ایم نے کیسی تقاریر کی کہ اوئے ہوئے ہوئے کچھ ایسا زلزلہ آ گیا ملک۔ تو جو ملک ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں بنا سکتا، جو اپنے ہم ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، اور آج بھی میں نے کئی اپنے پی ڈی ایم کے ساتھیوں سے، ہم جی پاکستان نے بلاک چینج کیا، اب وہ امریکہ کے بلاک میں نہیں ہے، اب وہ چائنا کے بلاک میں، اور ہمیں چائنا دوبارہ 5 سال دے رہا ہے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان کو کسی بھی بلاک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان نے اچھے تعلقات امریکہ سے بھی رکھنے، پاکستان نے اچھے تعلقات چین سے بھی رکھنے، پاکستان نے اچھے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی رکھنے۔ چھوٹی مثال دیتا ہوں، ہمارے گاؤں، مطلب کسی بھی ایک گاؤں میں کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے ووٹ بھی نہیں دے سکتے، اس کے ووٹ بھی کسی اور کے پاس بندے ہوئے، کہنے کو تو وہ برابر کا آزاد ہے اس گاؤں میں سب کے ساتھ، لیکن ان پریکٹیکل وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے فیصلے بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو حقیقی آزادی کا نعرہ تھا ہمارا، یہ اس ٹائم اور اس دور سے تھا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے جو جلسہ تھا 27 مارچ 2022 کا، ادھر سے ہمارا حقیقی مارچ کا نعرہ تھا کہ بالکل ہم نے آزادی 1947 میں حاصل کی، لیکن سٹل ابھی بھی ہم اپنے کئی فیصلوں پہ بندھے ہوئے، انڈیپینڈنٹ ہمارے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو اس کے اوپر ایک تھی، اس کو لنک کر کے ادھر لا کے ہم آپ کی ہر بات کی مذمت کرتے ہیں، اشتراطات کے ساتھ ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے تھے، ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔